سے پوچھا جا سکتا ہے جسٹ ایز اے شارٹ کوسچن. اس کے آپ نے 3 سے 4 پوائنٹس کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اہمیت کیا ہے. آپ اس میں بتا دینا ہے آپ نے کہ سرمایہ کاری اگر نہیں ہوگی تو کوئی ظاہر پیداواری عمل ہی نہیں ہوگا, کوئی چیز بھی تیار نہیں ہوگی, کوئی چیز فیکٹریز میں کارخانوں میں تیار نہیں ہوگی, لوگ انویسٹمنٹ کریں گے ہی نہیں, تو معیشت کا تو پیداواری عمل رک جائے گا, اشیاء و خدمات تیار ہی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ سرمایہ کی بدولت ہی ہم ملک کے جو قدرتی وسائل ہیں نا ان کو ہم مسخر کر سکتے ہیں, تسخیر کر سکتے ہیں, ان کو تابع کر سکتے ہیں, ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے مین باتیں لکھ دینی ہے. آپ نے 4 سے 5 پوائنٹس تیار کر لیجیے گا تاکہ آپ 2 مارکس کے شارٹ کوسچنس میں بتا سکیں. بڑے پیمانے پر اشیاء تیار کرنے کے لیے بھی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جدید ٹیکنالوجی کو خریدنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سرمایہ کی بدولت انسان کی جو ایفیشنسی ہے, ورکنگ ایفیشنسی, استعداد کار, اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں. جتنی زیادہ اچھی مشینری پرووائڈ کریں گے تو ایک مزدور اتنی اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس تیار کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ سرمایہ کی فراوانی سے عوام کا معیار زندگی بلند کیا جا سکتا ہے, انہیں سہولتیں فراہم کر کے اچھی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے. اچھی کوالٹی کا سرمایہ ہوگا تو اس کو ہیلپ میں لا کے اشیاء کی جو لاگت پیدائش, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ سرمایہ کی بدولت کاروبار کو وسیع کر کے تخصیص کار کا اصول بھی اپنایا جا سکتا ہے. تخصیص کار کا اصول کیا ہے کہ کاموں کو مختلف حصوں میں بانٹ دینا. کس کے درمیان بانٹ دینا؟ مزدوروں کے درمیان, اور جس مزدور کی جو اہلیت یا قابلیت ہے اس کو وہی کام اسائن کرنا. سرمایہ کی بدولت اشیاء کا معیار بہتر ہو جاتا ہے. انسانی پیداواری صلاحیتوں کو بھی یہ سرمایہ اجاگر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے معاشی ترقی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے کام کو بھی جاری رکھا جا سکتا ہے. یہ صرف شارٹ کوسچن آئے گا. اس کے بعد دیکھیں سرمایہ کی استعداد کار, جیسے آپ نے محنت کی استعداد کار پڑھی, زمین کی استعداد کار پڑھی, ورکنگ ایفیشنسی, اسی طرح سے سرمایہ کی بھی استعداد کار ہے. یہ بھی صرف شارٹ کوسچن آئے گا بچوں. لانگ کوسچن بہت کم آتا ہے. آپ نے اس کے تمام ہیڈنگز کے نام اچھی طرح یاد کر لینے ہیں. سرمایہ کی استعداد کار سے مراد ہے کہ سرمایاتی اشیاء ہیں. سرمایاتی اشیاء کون کون سی ہوتی ہیں؟ فیکٹریاں, اس کے علاوہ کارخانے, مختلف آلات یا خام مال, یہ ساری اشیاء جو ہیں ان کی پیداواری صلاحیت یا قوت کارکردگی, یعنی ان سرمایہ کو استعمال میں لا کے ہم اشیاء کی جو ہے وہ کتنی کوانٹٹی تیار کر رہے ہیں, کس کوالٹی کی پروڈکٹس تیار کر رہے ہیں, یہ ساری جو ہے وہ سرمایہ کی استعداد کار کہلائے گی. اس کے بعد دیکھیے مثال کے طور پہ اگر سرمایہ کی مدد سے زیادہ مقدار میں پیداوار حاصل ہوگی تو سرمایہ کی استعداد کار زیادہ ہوگی. اگر کم مقدار میں پیداوار حاصل ہوگی تو استعداد کار بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جسٹ آپ نے ڈیفینیشن اس کی تیار کر لینی ہے. مزید اتنی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ اگر زمین زرخیز ہوگی, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ سرمایہ کی استعداد کار بلند ہوگی. زمین بنجر ہوگی تو سرمایہ کی استعداد کار بھی پست ہو جائے گی. اب وہ کون سے عوامل ہیں جن کی مدد سے ہم سرمایہ کی استعداد کار کو بڑھا سکتے ہیں؟ ان کے آپ نے اونلی نیمز, نام یاد کر لینے. دیگر عاملین پیدائش سے اشتراک, یعنی کمبینیشن ود ادر فیکٹرز آف پروڈکشن. اب ادر فیکٹرز آف پروڈکشن کون کون سے ہیں؟ وہ عوامل ہیں دیگر عاملین پیدائش سے اشتراک. ٹھیک. کتنے اور عاملین پیدائش ہیں کہ تو ہو گیا, یعنی کے علاوہ یہ زمین, محنت اور تنظیم, ان عاملین پیدائش کے ساتھ اس کا اشتراک ہوگا تو کیا کہ یہ تناسب, ان کی کا تناسب ہوگا تو سرمایہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آگے کہ جو جالات ان کو کی استعداد بڑھائی جاتی ہے, یافتہ اور ہنر مزدوروں کی مدد سے کی استعداد کار بڑھائی جا سکتی ہے. سرمایہ کی اکائیوں کا مناسب استعمال. آپ نے قانون تقسیم حاصل پڑھا تھا نا کہ خاص حد تک اگر ہم محنت اور سرمایہ کی اکائیاں لگائیں گے تو پیداوار گرنے لگ جائے گی. تو آپ نے اس سے پہلے جو سرمایہ کی اکائیاں لگانی ہیں. اس کے بعد خام مال کی نوعیت, اگر زیادہ اچھی کوالٹی کا را مٹیریل ہوگا تو ظاہر سرمایہ کاری کا جو آؤٹ پٹ ہے, سرمایہ کی استعداد کار ہے, وہ بھی اچھی ہوگی. سرمایہ کی نقل پذیری, اگر سرمایہ کی نقل پذیری جو ہے نا وہ بہتر ہوگی, آسانی سے کی جا سکے گی, تو سرمایہ کی استعداد کار زیادہ ہوگی. ذرائع آمد و رفت یعنی کہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن اگر اچھے ہوں گے تو سرمایہ کی استعداد کار بھی بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ مرمت گاہیں, ریپیئرنگ سینٹرز جو ہیں اگر جو ہیں وہ موجود ہوں گے, کہاں پہ موجود ہوں گے؟ کارخانوں کے قریب. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ جیسے اشیاء سرمایہ خراب ہوں گی فوراً ان کو ریپیئر کیا جا سکے گا, جس کی بدولت جو ہے سرمایہ کی استعداد کار بھی کئی گنا بڑھ جائے گی.